اگر ایک آدمی ایک مسلمان نماز باجماعت میں لیٹ آ کر شامل ہوتا ہے، اس کو کب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر ملے گا؟ اب آخری تشہد ہے یا سجود ہے یا آخری رکوع رہ گیا ہے تو بعد میں لوگ آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھ لوں گا، تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ مسلمان مرد پر باجماعت پانچوں نمازیں ادا کرنا فرض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اس کا مطلب ہے باجماعت نماز پڑھو، یہ حکم ہے پروردگار کا، اور اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو، جسے بازو پکڑ کر مسجد میں لانے والا اور لے جانے والا کوئی نہیں تھا، آنکھیں بینائی بھی نہیں تھی، رستہ بھی صاف نہیں تھا، جب اذان اسے سنائی دیتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے اس کو بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس نے اذان سنی اور اذان سن کر وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا تھا، نہیں آیا، بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو اس کی بعد میں نماز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ یہ دلائل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ مسلمان مرد پر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اچھا، اگر ایک آدمی ایک مسلمان نماز باجماعت میں لیٹ آ کر شامل ہوتا ہے تو اس کو کب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر ملے گا؟ کیا جو شروع میں ہی شامل ہوگا پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اسے باجماعت کا اجر ملے گا، یا کم از کم جس کو آخری رکعت بھی مل گئی اس کو بھی جماعت کا اجر مل جائے گا، یا جو آخری تشہد میں شامل ہوا یا آخری رکوع میں شامل ہوا آخری رکعت کے، اسے بھی جماعت کا اجر ملے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو محترم ناظرین کرام، باجماعت نماز کا اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کم از کم امام کے ساتھ آخری رکعت پڑھ لے۔ اگر اسے ایک رکعت بھی نہیں ملتی امام کے ساتھ، پھر اس کو جماعت کا اجر نہیں ملے گا، اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، پھر اس کی نماز انفرادی طور پر بغیر جماعت کے ہوگی، جماعت والی نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے ایک رکعت نماز کی پالی اس نے نماز پالی۔ اس کا مطلب ہے جس کو ایک رکعت بھی نہیں نہ ملی اس کو پھر جماعت نہیں ملی، اس کی جماعت رہ گئی ہے، چاہے وہ تشہد میں آ کر شامل ہوا ہے آخری تشہد میں، چاہے وہ آخری سجود میں شامل ہوا ہے، اور چاہے وہ آخری رکوع میں آ کر شامل ہوا ہے، اس کی رکعت نہیں ہے، وہ رکعت پوری پڑے گا امام کے ساتھ تو پھر جماعت ملے گی۔ اس سے پہلے میرا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، رکعت کے اجر کو پا لیا۔ یہ روایت اگرچہ اس کو کئی اہل علم نے حسن کہا ہے، مگر راجح اور صحیح قول کے مطابق میں نے اس پر جو تحقیق کی ہے وہ اس تحقیق کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ روایت، یہ الفاظ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یہ حسن درجے کی نہیں ہے۔ جن اہل علم نے اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اور جو اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت ہو جاتی ہے، ان کا استدلال بھی یہ درست نہیں ہے، یہ استدلال کے لحاظ سے بھی یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے رکوع میں شامل ہونے سے رکعت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ جماعت باجماعت نماز تب سمجھی جائے گی جب بندہ پوری رکعت امام کے ساتھ پاتا ہے، اور رکعت میں سورہ فاتحہ یہ ہر رکعت کا رکن ہے، قیام ہر رکعت کا رکن ہے،
قیام بھی کم از کم اس نے کیا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، تو پھر وہ رکعت شمار ہوگی آخری، اور پھر رکوع اور سجود کے ساتھ وہ جماعت کو پانے والا سمجھا جائے گا۔ جس شخص کی آخری رکعت بھی رہ گئی، وہ رکوع میں آ کر شامل ہوا ہے یا بعد میں شامل ہوا ہے، کسی بھی جگہ پر شامل ہونے کی تو اجازت ہے اسے، اس حدیث کی بنا پر کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا آتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ والوقار، جب تم نماز کی طرف آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ اور دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی تم پالو وہ پڑھ لو، جو تم سے فوت ہو گئی ہے اس کو بعد میں پورا کر لینا، جتنی تم پاؤ وہ پڑھ لو۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو تشہد بھی ملا ہے تو تشہد کے ساتھ آ کر شامل ہو سکتا ہے امام کے ساتھ، لیکن اسے پھر باجماعت نماز نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے باجماعت نماز ادا کی ہے، پھر وہ انفرادی نماز سمجھی جائے گی۔ تو اگر اس کو توقع ہے ایسے بندے کو کہ میں امام کے ساتھ شامل نہ ہوں، رکعتیں تو ساری گزر گئی ہیں، اب آخری تشہد ہے یا سجود ہے یا آخری رکوع رہ گیا ہے، تو بعد میں لوگ آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھ لوں گا، تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا افضل ہے، کیونکہ باجماعت نماز فرض ہے نا، تو وہ فرض ادا کرے گا تو وہ زیادہ افضل ہوگا اس بات سے کہ وہ تشہد میں یا سجود میں آخری رکعت کے یا آخری رکعت کے رکوع میں شامل ہو کر امام کے ساتھ انفرادی نماز پڑھے، اس سے افضل اور بہتر ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے، اور باجماعت نماز پڑھنے والوں کو انفرادی عذر کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی بنسبت زیادہ اجر ملتا ہے، 25 درجے زیادہ اجر ملتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو صرف آخری رکوع میں ملنے سے باجماعت نماز نہیں اس کی ہوگی، پوری رکعت پائے گا تو پھر اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔